امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری۔ کہا یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رخنا نہ پڑے۔ پی ٹی آئی احتجاج پر تاجر رہنماؤں کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت کا حکم آ چکا ہے، کسی احتجاج یا ریلی کی اجازت نہیں۔ پی ٹی آئی اپنے سیاسی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے۔ سرکاری اہلکار جسے جلوس میں شریک ہوں تو کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کر دیا، کہا کہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال روکا جائے گا۔ تحریک انتشار کا مقصد انتشار کے علاوہ کچھ نہیں۔ ضلع کرم میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ، مسلح افراد کا بسوں کے قافلے پر حملہ، فائرنگ میں 38 افراد شہید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تصدیق۔ صدر وزیر اعظم کا اظہار مذمت، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ صدر مملکت نے کہا کہ مسافروں پر حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معصوم شہریوں کا خون بہانے والے مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے رابطہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، دہشت گرد کے خلاف مشترکہ لاہ عمل بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ علی امین گنڈاپور کی کرم میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جرگے کو پھر فعال کرنے کی ہدایت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے تاجر یونین کی درخواست پر سماعت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں، عام شہری کا کیا قصور ہے، اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ محسن نقوی بولے کنٹینرز لگانے کے خلاف ہوں، ہر دوسرے دن ہمیں کنٹینرز لگانے پڑتے ہیں، اخراجات کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کروں گا۔ احتجاج سے نہیں روکتے، لیکن اپنے صوبے میں جس طرح مرضی احتجاج کریں، اسلام آباد میں نہیں۔ تحریک انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال، حکومت نے بھی احتجاج روکنے کے لیے کمر کس لی۔ وفاقی وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ، سرکاری مشینری احتجاج میں استعمال نہ ہونے کی تنبیہ۔ اسلام آباد انتظامیہ کی بھی بھرپور تیاریاں جاری، داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ 30 نومبر سے اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ۔ تمام محکموں کے سربراہان ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، سیاسی منظرنامے سے قطع نظر، غیر جانبداری سے فرائض سر انجام دیں، آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا آئی جی صوبائی سیکرٹریز ڈویژنز کمشنرز کو خط، کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا فرد کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیار کا غلط استعمال کسی دباؤ یا لالچ میں نہ کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید، واضح کیا کہ دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کریں، ایسا ممکن نہیں۔ جو ڈی چوک آئے گا وہ گرفتار ہوگا، میں کسی کو رہا نہیں کرا سکتا۔ 24 نومبر کو بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، ان کو سیکیورٹی دینی ہے، ہم کسی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خاص دنوں میں ہی ان کو کیوں احتجاج یاد آتا ہے؟ افغان مہاجرین کا احتجاج میں شامل ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ موبائل سروس بندش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا۔
پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے جعلی حکومت کی حواس باختگی صاف ظاہر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی حکومت پر تنقید، کہا ایک طرف 50 بندے اکٹھے نہ کرنے کے دعوے، دوسری جانب کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سمجھ سے بالاتر ہے۔ 50 بندوں کے لیے پورے پاکستان کے کنٹینرز اسلام آباد پہنچا دیے گئے۔ جو کہتا تھا ڈیل نہیں کروں گا وہ ڈیل کر لو کی صدائیں دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑکا بانی کے جیل سے بیان پر دلچسپ تبصرہ، کہا جیل سے رہا کرو تو احتجاج ملتوی کر دوں گا کا بیان قیدی کی فرسٹریشن اور گھبراہٹ کا اعتراف ہے۔ قیدی وفاق پر لشکر کشی کرنے پر بضد ہے، آپ سے ڈیل صرف قانون کرے گا جس کے آپ مجرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی رابطے کی تصدیق، کہا علی امین گنڈاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت نے خود رابطہ کیا، دیکھنا یہ ہے حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کی تاحال رہائی کا امکان رد کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے رابطوں کی بھی تصدیق، کہا پی ٹی آئی کی کوشش ہے 24 نومبر کا احتجاج نہ کرنا پڑے، پی ٹی آئی اب راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے۔ راولپنڈی میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر منظور۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن کی 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، بانی پی ٹی آئی کو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد کا نمائش کا دورہ، مختلف اسٹالز کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے نیشنل ایرو اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پویلین کا بھی جائزہ لیا۔ نمائش کے دوران پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا انعقاد۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 جاری، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ساحر شمشاد کی نمائش میں شرکت، مختلف ممالک کے اعلیٰ عسکری حکام اور وزراء سے ملاقاتیں، دو طرفہ سیکیورٹی اور تعاون کے مختلف شعبوں پر غور، دفاعی مصنوعات مثالی قرار، کہا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت ہی مسلح افواج کی طاقت ہے۔ سرکاری امور میں شفافیت ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار، وزیر اعظم کی تمام سرکاری اداروں کو ای پروکیورمنٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گڈ گورننس کے حوالے سے جائزہ اجلاس، کہا کہ شفاف طریقے سے خریداری اور خدمات کا حصول اولین ترجیح ہے، شفافیت سے بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا۔ میرٹ کے معاملے پر کسی کی نہیں سنتی، پنجاب میں کوئی بھی تعیناتی سفارش پر نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات، شرکاء نے مریم نواز کو سپر سی ایم کا خطاب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، سیاسی عدم استحکام سے ترقی اور خوشحالی کا سفر متاثر ہوتا ہے۔ اسموگ میں کمی، پنجاب حکومت نے پابندیوں میں نرمی کر دی، صوبے بھر کے تفریحی مقامات کھول دیے گئے، تمام تفریح گاہوں کو 8 بجے تک کھلا رہنے کی اجازت، ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹس 8 بجے بند ہوں گی، فارمیسیز، تندور، گروسری سٹورز کی دکانیں کھلی رہیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔
انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ 9 مئی کے واقعات کے 4 مقدمات پر کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ شاہ محمود، عمر سرفراز، اعجاز چودھری، محمود الرشید پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے 2 دسمبر کو سرکاری گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔